मुल्की तारीख का अहम तरीन केस, सब नजरें बड़ी अदालत पर लग गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। इससे कबल सुबह 9 बजे फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। आज एक और बड़ा फैसला मुतवक्के। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समात पर खावर मानिका के वकला की केस की मेडिकल और उलमा की राय आने तक मज़ीद कार्रवाई आगे न बढ़ाने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से मुखालिफत, कहा अदालत को काम से रोकने के लिए तीसरी कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस का फैसला 12 जुलाई तक सुनाए जाने की हिदायत कर रखी है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के त्यारे को पाक फ़िज़ाइया के त्यारों ने हिसार में ले लिया। पाकिस्तान आमद के फौरी बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़रबाईजान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म किया है। हमें बाहमी तिजारत में इजाफा करना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नया फ़लसफ़ा नहीं, कार्रवाई सिर्फ उन इलाकों में होगी जहां दहशत गर्द होंगे। सिक्योरिटी हुकाम की वजाहत, कहा फौज को कमज़ोर करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लीबिया और शाम बनाना चाहती हैं। मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और सुस्त है। मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं। भारत ने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बनाया। कश्मीर के लिए जितनी जंगें लड़नी पड़ी लड़ी। फौज को अपने सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी पड़ेगी। 1 साल का वक्त दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा IMF से मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुआहदा रवा माह हो जाएगा। पेंशन कौमी ख़जाने पर बड़ा बोझ है। IMF ज़री आमदन पर टैक्स चाहता है, जो दुरुस्त मुतालबा है। ज़री इनकम टैक्स पर सूबाई वज़राए ख़जाना का मशकूर हूँ। कफ़ायत शारी मुहिम के तहत हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। PWD के नुकसानात के बायस इसको ख़त्म करने का फैसला किया गया। आवाम को झटके पे झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक इस्तिस्ना। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जर लगाने की भी मंजूरी दे दी। कमर्शल, ज़री और बड़े सार्फिन के लिए भी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत 8 रुपये 4 पैसे इजाफे से 77 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। ज़री सार्फिन का फ़ी यूनिट टारफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से 40 रुपये 83 पैसे हो गया। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टारफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी 1 यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट टारफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा फ़ी यूनिट। मुल्क में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं टैक्सों का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतालबात की मंजूरी तक आटे की सप्लाई बंद रहेगी। सिंध के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला का भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सप्लाई मुअत्तल होने के बाद लाहौर में आटे के थैलों के स्टॉक में कमी, आटा महंगा होने का खदशा भी पैदा हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, मैं चाहता हूं जो जज केसेस सुने बगैर किसी स्टे केस सुने। शुएब शाहीन बोले, इस केस को 4 माह हो गए, 180 दिन में फैसला करना है।
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا میں آرڈر کر دیتا ہوں ٹرائبونل ریکارڈ جمع کرانے کی حد تک سماعت کرے، آگے نہ جائے پھر 2 ہفتے بعد ہم اس کو سن کر فیصلہ کر دیں گے۔ اسلام آباد کے حلقہ NA-40 کے RO کو فارم 45 اور اپنا جواب بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن ٹرائبونل میں انتخابی عہدیداریوں کی سماعت انجم عقیل خان کی جانب سے متفرق درخواست دائر، کہا درخواست گزار کی جانب سے الیکشن پٹیشن تاخیر سے دائر کی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا آپ درخواست جمع کروا دیں، اگلی سماعت پر دلائل سن لیں گے، جس نے بھی قانون توڑا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI کا پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بڑا فیصلہ، پارٹی اختلافات کی بنیاد پر شیر افضل منور کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بانی PTI کا پارٹی میں عوامی سطح پر اختلاف رائے کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا عندیہ۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، نہ مجھے آگاہ کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت، سپریم کورٹ کا ملزمان سے غیر انسانی سلوک نہ کرنے کا حکم۔ اٹارنی جنرل نے ملزمان کے اہل خانہ سے ملاقاتوں کی یقین دہانی کرا دی۔ دوران سماعت جسٹس عرفان سعادت بولے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، غیر انسانی برتاؤ نہ کریں۔ جسٹس جمال مندوخے نے ریمارکس دی اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو ملزمان جوڈیشل کسٹڈی میں کیوں ہیں، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے اٹارنی جنرل سے کہا آپ کو ہمیں اصل فیصلے میں غلطی دکھانا ہوگی۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا آپ ہمیں غلطی دکھائے بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ چاہتے ہیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ عبوری ضمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی، سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اصلاحات دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کی 9 مئی مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا عبوری ضمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی، درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے، بانی PTI کی عبوری ضمانتیں خارج کی جاتی۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بانی PTI کے خلاف عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ 2019 میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریفنگ دی تھی کہ برطانیہ کے ساتھ پکڑی گئی غیر قانونی رقم واپس لانے کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش کیا اور کہا اس میں دستاویزات موجود ہیں۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا تھا اور مطالبہ کیا بند لفافے موجود معاہدے کے مدرجات سے آگاہ کیا جائے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے جس پر کابینہ کے اراکین خاموش ہو گئے۔ ریفرنس کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس میں رقم پراپرٹی ٹائکون کو منتقل کرنے کا کہا گیا۔ رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ فواد چودھری توہین الیکشن کمیشن کیس میں پھنس گئے، پیش نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سماعت 7 اگست تک ملتوی۔ دوسری جانب فواد چودھری کی فون ٹیپنگ کی اجازت دینے پر تنقید، کہا جب مریم نواز کی فون ٹیپنگ ہوتی تھی وہ بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بانی PTI کو کسی صورت ریلیف نہیں دینا، آپ بھول جائیں کہ حکومت اور PTI کی کوئی ڈیل ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صدر زرداری کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ صدر کا صوبے میں جاری منصوبوں اور امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ صدر زرداری نے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا صوبے کی آبی ضروریات پوری کرنے اور زراعت کے فروغ کے لیے کھچی کینال کی جلد تکمیل ضروری۔ پرومس میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم الیکٹرک بائکس دیں گے، آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے تاکہ آپ کو سہولت ہو اپنے یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں آنے جانے کی، وہ آج 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم
آج اس کی پہلی ڈسٹریبیوشن ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو چابیاں دیتے ہوئے. 4 ماہ پہلے طلباء کو موٹر سائیکلیں دینے کا جو وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا. وزیر پنجاب مریم نواز کا طلباء میں الیکٹرک بائکس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب. کہا 20,000 بائکس تمام اضلاع میں برابر تقسیم کی جائیں گی. فیز 2 میں بائکس کی تعداد کو بڑھائیں گے. آنے والے دنوں میں لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے. طلباء طالبات کو 25 ارب کے وظائف بھی دیں گے. پنجاب کی یوتھ کو جلاؤ گراؤ کی طرف مائل نہیں ہونے دیں گے. لاہور کی سڑکوں پر جلد الیکٹرک بسیں دوڑتی نظر آئیں گی. MOU سائن ہو گیا, دسمبر تک بسیں پہنچ جائیں گی. لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ رقم. جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی. حلف بھی اٹھا لیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے حلف لیا. وزیر پنجاب مریم نواز بھی تقریب میں شریک تھیں. لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس عالیہ نیلم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ابھر گل کو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رجسٹرار تعینات کر دیا. ابھر گل لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون رجسٹرار ہوں گی. حکومت پاکستان نے معاہدے کے بعد طالبان کو جیلوں سے رہا کیا. امید تھی ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں طالبان کو رہا کرنے کے بعد دہشت گردی شروع ہوئی. عزم استحکام آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا. کسی مخصوص علاقے میں آپریشن کی بات نہیں ہوئی. دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی ایسے گروہ سے بات چیت نہیں کی جائے گی جو دہشت گردی اور شہریوں کے قتل میں ملوث ہو. پاکستان افغان شہریوں کی دوہری شہری کو تسلیم نہیں کرتا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا ہمارے شہید ہمارا فخر. شہید CTD DSP علی رضا کے لیے ہلال شجاع اور قائد اعظم پولیس میڈل کا اعلان. وزیر داخلہ محسن نقوی کی علی رضا کے گھر آمد. سوگوار خاندان سے ملاقات میں تعزیت اور شہید DSP کے لیے میڈلز کا اعلان کیا. علی رضا کو کراچی میں چند روز قبل سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ اور سفورہ چورنگی کے علاقوں میں رم جم. سمندری ہوائیں بحال ہونے سے کراچی کا موسم بہتر. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز تک ہلکی بارش کی نوید سنا دی. جماعت اسلامی نے بجلی بلوں کے خلاف اسلام آباد دھرنے کی تاریخ تبدیل کر دی. دھرنا آج کی بجائے 26 جولائی کو ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا مہنگی بجلی سے ہر کوئی پریشان ہے. حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے سارا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں. تنخواہ دار طبقہ بل بلا رہا ہے جبکہ جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. دوسری جانب امیر جماعت اسلامی مونم ظفر کا کہ الیکٹرک کا لائسنس فوری کینسل اور فرانسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK-22 باجوڑ میں ضمنی الیکشن. ANP نے میدان مار لیا. تمام 91 پولنگ اسٹیشنوں کا غیر حتمی نتیجہ موصول. ANP کے نثار باز 11,926 ووٹ لے کر کامیاب. آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. جماعت اسلامی کے عابد خان نے 10,593 ووٹ لیے. سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ 7,146 ووٹ لے کر چوتھے نمبر.